عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گزشتہ خطبہ میں تربیت اولاد کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت تعلیم کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا اور بالخصوص والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، بالخصوص لڑکوں کو، ایسے ذریعہ معاش کا ان کے لیے انتظام کرے کہ جس کے ساتھ وہ رزق حلال اور عزت والی روزی کے ساتھ اپنا گزارا کر سکے اور اپنا پیٹ بھر سکیں، اپنے خاندان کی خدمت کر سکیں. آج کے خطبہ میں کچھ مزید نکات تربیت اولاد کے حوالے سے بیان کر کے، اور امید ہے کہ آج اس موضوع کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. اولاد کی تربیت میں یا بچوں کی تربیت میں والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور والدین کے بعد یہ ذمہ داری استاد پر، اتالیق پر، مربی پر لاگو ہوتی ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا مقصد انہیں معاشرے کا اچھا شہری بنانا، باعزت، باوقار، معزز، شرف والا، اچھے اخلاق بچوں کو سکھانے، اچھے اخلاق کی تربیت دینی، اچھی عادات بچوں کو سکھانی. اور وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کی کس طرح تربیت کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ ان میں اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھے طور طریقے پروان چڑھیں. جیسے بچے کو سچ بولنا، اس کا عادی بنانا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اور یہ پچھلے 5، 6 یا 7 خطبات سے یہ موضوع چل رہا ہے. میں اس بات کا قائل ہوں، اور میرے استاد مفتی عبدالولی الحقانی صاحب اور میرے استاد مفتی یوسف قصوری صاحب، ہم نے ان سے یہی سیکھا ہے کہ پڑھائی اور تربیت کے اندر مال کا کوئی تصور نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ میں آپ کو ایک دفعہ بھی نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت پر بچوں کو سزا دی.
تو بچوں میں سچ کا بیج بونا ہے. وہ کیسے بویا جائے گا؟ جب سب سے پہلے والد، والدہ اور استاد خود سچ بولنے کی عادت پر کاربند ہوں گے. بچے جھوٹے نہیں ہوتے. بچوں کے بارے میں تو کہتے ہیں بچے من کے سچے. ان کو جھوٹا کون بناتا ہے؟ ہم لوگ. جب ہم ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. اسکولوں میں اس طرح ہوتا ہے، ہم بھی اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں. وہ کوئی انسپیکٹر آنا ہو، کوئی چیک کرنے والا، چیکر وغیرہ، تو وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جواب دینا ہے. اگر آپ سے پوچھیں، کوئی چیک کرنے والا عملہ آپ سے پوچھے تو بیٹا آپ نے اس کو یہ کہنا ہے، آگے سے اس کو یہ کہنا ہے. یعنی حاضری اتنی ہوتی ہے، استاد کلاس میں آتے ہیں، نہیں آتے، کبھی چھٹیاں نہیں کی. یعنی آپ اپنے بچوں جن کی آپ نے تربیت کرنی ہے. اب یہ والدین بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے. اب بچہ تو ادھر ہی تھا. اگر والد نے پوچھا، بچے کے والد نے پوچھا اس کی ماں سے، اپنی زوجہ سے کہ آپ اس وقت کہاں تھی؟ تو وہ گئی میں تو ادھر ہی تھی. اچھا وہ گئی تو ہم سامنے کے گھر تھی. نہیں، لیکن بچے کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے. بچے کو پتا ہے میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میرے ابو کے سامنے، میرے بابا کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے. تو آپ مجھ کو بتائیے کہ والدین کی، مربیین کی، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں میں سچ کا بیج بونا ہے. بچوں کو دلیر بنانا ہے، نڈر بنانا ہے، بے باک بنانا ہے، سچا بنانا ہے. وہ تو سچے پیدا ہوئے تھے. ہم نے جھوٹ بول بول کے اپنے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور سب سے بڑا کام کیا کرتے ہیں؟ کوئی باہر ملنے کے لیے آ جائے جس سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جا کے اس کو کہنا کہ وہ پوچھے ابو کدھر ہے، تو آپ نے کہنا کہ ابو گھر پر نہیں. یعنی آپ بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، آپ تربیت کر رہے ہیں. اور کئی بچے تو من کے اتنے سچے ہوتے ہیں، ہمیں لطیفہ بن جاتا ہے کہ وہ آگے سے جا کر کہتے ہیں کہ ابو بول رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں. جھوٹ سکھا رہے ہیں بچوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے اور ہمیں تربیت کر کے اپنے لیے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا ہے. امانت کا بچوں کو سبق دے کہ بیٹا امانت داری ہونی چاہیے. بڑوں کے احترام کی تربیت دینی. بڑوں کے احترام کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے میرے بوڑھے والدین ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں گھر میں. اب بچوں کو سکھانا ہے کہ بچہ یہ آپ کے بڑے ہیں، یہ دادا ہیں، یہ آپ کے چچا ہیں، ان کا احترام کرنا ہے. یہ آپ کے چچا ہیں، یہ آپ کی پھوپھو ہیں، یہ آپ کی خالہ ہیں، ان کی آپ نے عزت کرنی ہے. لیکن ہمارے گھروں کے اندر مرد اپنے سے بڑے مردوں کی جب عزت نہیں کریں گے اور عورتیں اپنی دوسری عورتوں کی عزت نہیں کریں گی انہی بچوں کے سامنے، تو بچے کے دل کے اندر کیسے احترام پیدا ہوگا؟ تو سب سے پہلے بچوں کی تربیت کے لیے بچے کو جو کچھ سکھانا ہے وہ آپ خود بن کر دکھائیں، اس کے لیے ماڈل بنے، نمونہ بنے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے، ماڈل ہے، قدوہ ہے آپ کے لیے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ. مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح الجامع الصغیر کے اندر شیخ البانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑے کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا اور ہمارے علماء کا، عالم کا حق نہیں جانتا، اس کو اس کا حق نہیں دیتا، اس کی عزت نہیں دیتا، احترام نہیں. اب یہ بچوں کو چیزیں سکھانی ہے کہ بیٹا بڑوں کا احترام کرنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا آپ سے بڑے سے آپ نے ادب، احترام، عزت، وقار، اچھے الفاظ کے ساتھ بات کرنی ہے. آپ نے اس کو تو کر کے نہیں بلانا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے اپنی مدرسے میں الحمدللہ پڑھایا ہے
اب بھی پڑھا رہے ہیں. میں نے اپنے کسی شاگرد کو آج تک تو کر کے نہیں بلایا, میں اس کو آپ کر کے بلاتا. کیوں؟ حالانکہ میرا حق ہے, وہ چھوٹا ہے, بچہ ہے ہمارا, ہم اس کو تو کر کے بھی بلا سکتے ہیں, تکار کر کے بھی بلا سکتے ہیں. لیکن میرے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس بچے کو جو الفاظ میں دوں گا نا اپنی زبان سے, یہ الفاظ بچے کے حفظ جان بنیں گے. وہ تو ایک سادی سلیٹ ہے, سادہ بورڈ ہے, جو میں اس کے ذہن میں بھرتا جاؤں گا وہ اس کا حفظ, وہی اس کی میموری بنتی جائے گی. تو میں اگر بچوں کو کہتا ہوں اوے ادھر آ, تو اب بچے کی زبان پہ اوے لفظ چڑھے گا. اگر میں اس کو کہتا ہوں بیٹا آپ کہاں گئے تھے, تو اس کا مطلب ہے بچے کی زبان پہ میں نے جو لفظ جاری کیا وہ آپ کیا ہے. اب وہ چھوٹے کو بھی آپ کہے گا, بڑے کو بھی آپ. تو میں نے اس کے لیے ایک مثال بھی دی تھی. ہمارے ابو یہ مثال اکثر سناتے کہ ہمارے بھائی جان ہیں, ان کے بھانجے تھے, تو وہ بہت لاڈلے تھے, بڑے تھے, اکیلے ہی بیٹے تھے. تو وہ سناتے ہیں کہ وہ اتنے لاڈلے تھے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے تھے. تو کہ میرے ابو جب بیرون ملک سے آتے تھے نا 2-3 مہینے کی چھٹی کے لیے, تو وہ اس کو ساتھ رکھتے تھے. اب جو بھی اس کو بلاتے تھے اس کا نام لے کر, کبھی بات سنو, وہ آگے سے کہتا کہ, تو وہ آرے اس کا نہیں کہ نہیں آخی تھا, جی آخی تھا. تو میرے ابو کے بارے میں یہ ہمارے گھر والے بتاتے ہیں کہ جب وہ بلاتے تھے نا, وہ اس کو بولتے تھے خلیل جی, وہ آگے سے کہتا تھا جی مامو جی. باقی اس کو کہتے وہ خلیل گل سن, تو وہ کہتا جی کہ یعنی یہ چیز میں نے سیکھی کہ کتنی بڑی بات ہے کہ بچے کو جو لفظ دو وہی آپ کو لٹائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا, اور ہماری امت کے عالم کا حق نہیں جانتا, آپ نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں. یہ ہم نے بچوں کو سکھانا ہے, اور بچوں کو ایسے سکھانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ بے ادب پیدا نہیں ہوتا, کوئی بچہ جھوٹا پیدا نہیں ہوتا, کوئی بچہ کافر پیدا نہیں ہوتا. ہر بچہ من کا سچا, امانت دار, سچائی والا, فطرت پر بالکل پرفیکٹ پیدا ہوتا ہے, عقیدے, نظریے, اپنے من کی سچائی کے اعتبار سے. لیکن ہم اور والدین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا پھر اسے یہودی بنا لیتے ہیں, یا نصرانی بنا لیتے ہیں, یا مجوسی بنا لیتے ہیں, اور پھر والدین ہی اچھے ہوں تو اسے مسلمان بنا لیتے ہیں. اور پھر والدین کے اندر اگر شعور ہو, یا انہوں نے خود اگر اس کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے, اس کے لیے اچھی تعلیم رکھیں, اچھے اساتذہ رکھیں, اچھے مربی رکھیں, اچھے استاد کے پاس اس کو چھوڑ کر آئے ہیں, تو پھر وہ اس کو نہ صرف یہ کہ مسلمان بناتے ہیں, بلکہ اس کو اچھا اخلاق والا اور معزز مسلمان بناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث بھی میں نے بیان کر چکا ہوں. اب یہ تربیت کرنی ہے, مرو صبیانکم بالصلاۃ لسبع, 7 سال کے بچے ہوں نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَىٰ تَرْكِهَا بِعَشْرٍ, 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں, تو نماز نہ پڑھنے پر آپ ان پر سختی بھی کر سکتے ہو. اب اس سختی کو میں سزا نہیں کہتا, مجھے سزا لفظ پسند ہی نہیں, سوائے جرائم پر جو اسلام نے رکھی ہیں کہ فلاں, مجھے لفظ ہے تعدیب, اس کے لیے لفظ ہم بولتے ہیں عربی میں تعدیب کرنا. یعنی آپ اس کو تھپکی لگا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بیٹا 10 ڈانٹ کاٹ, اب اس کو تعدیب کہیں گے, سزا نہیں. تو بہرحال تو آپ اس پر سختی بھی کر سکتے ہیں, تعدیب کر سکتے ہیں, اس کو تھوڑا سا سخت مزاج کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں, اور اسی طرح وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے آپ بستر بھی الگ کر دیں. اچھا, یہ بڑی پیاری مجھے بات پسند آئی, انہوں نے کہا کہ دانا لوگوں میں سے ایک دانا نے کہا ہے. اچھا, یہ میں اس کے لیے لفظ جو عربی کے اس کتاب میں ہے نا, قال بعض الحکماء, حکماء میں سے کسی نے کہا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لقمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ لقمان الحکیم. تو اس کو لوگوں نے پھر کیا اس کا ترجمہ کیا کہ حکیم کا مطلب, چونکہ ہمارے معاشرے پنجابی اردو کے اندر حکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے, طبیب, ڈاکٹر. ہم نے کہا لقمان علیہ السلام جو ہے نا ایک طبیب تھے, اور یہاں پر بسوں میں بیچنے والے اور جو کہہ رہے ہیں مطلب عطائی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے نسخہ تے میں لقمان حکیم دا نسخہ جے. بھئی سانو سمجھ نہیں آئی قرآن و حدیث میں کہ لقمان کوئی طبیب تھے یا ڈاکٹر تھے. جہاں پر آیا نا لقمان حکیم,
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جڑی بوٹیوں والے یا دوائیاں بنانے والے یا کیسے تھے ارسطو یا افلاطون کی طرح یا ابن سینا کی طرح، نہیں، وہ علی سینا کی طرح، بلکہ وہ ایک دانا آدمی تھے۔ حکیم کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ دانا آدمی، سمجھدار آدمی، جسے اللہ کی معرفت ہو، معاشرے کی معرفت ہو۔ اچھا پھر جو طبیب ہیں ان کو حکیم کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات لفظ پنجابی کی استعمال کرتے ہو سیانا، تو کیونکہ اس کو لوگوں کے اجسام کی، بیماریوں کی علم ہے اس کے پاس، تو لہٰذا سیانے کو اسی کو عربی کا لفظ استعمال کر کے حکیم کہہ دیا گیا، ورنہ اس کے لیے فنی لفظ تو طبیب ہے نا، طبیب استعمال کرو، انگلش کا استعمال کرو، ڈاکٹر استعمال کرو، تو باہر تو قال بعض الحکماء، دانشور اور دانا لوگوں میں سے کسی نے کہا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک مربی رکھا، تعلیم، اس کی تربیت کرنے والا، تو اس نے اس سے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا لیکن اصلاح کا لبنی اصلاح کا نفس، اس نے کہا اے مربی، اے استاد، میرے بیٹے کی جو اصلاح کرے گا نا تو، وہ تیری اپنی ذات کی اصلاح ہونی چاہیے، یعنی جو تو میرے بیٹے کو سکھا رہا ہے نا، وہ اصل میں حقیقت میں تو اپنے آپ کو سکھا رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بیٹے کی آنکھ، میرے بیٹے کا دل، میرے بیٹے کے کان بطور استاد ہونے کے تیری آنکھوں، تیرے کان، تیرے دل، تیرے الفاظ کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ تیری آنکھ جس چیز کو اچھا سمجھے گی تو استاد ہوگا، جس چیز کو اچھا کہے گا میرا بیٹا اس کو اچھا کہے گا، جس چیز کو تو برا سمجھے گا میرا بیٹا، میری اولاد یا سیکھنے والا اس کو برا سمجھے گا۔ تو لہٰذا تو اپنی تربیت کر میرے بیٹے کو سکھانے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ تو ہی میرے بیٹوں کی آنکھیں بن جائے گا، کان بن جائے گا، تو ہی اس کا دل، دماغ، سوچنے کا تصور بن جائے گا۔ جس چیز کو تو اچھا سمجھے گا، اگر وہ اچھا کرے گا تو میرے بیٹے پر بھی اچھا اثر پڑے گا، اگر تو برا کرے گا تو میرا بیٹا بھی تجھ سے سیکھے گا اور وہ برا بن جائے گا۔ اسی طرح بچوں کو یہ تربیت دینی ہے۔ آپ میرے سمیت یہاں پر بیٹھے، میرا تو بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، تو ابھی وہ ساتھ بیٹھ کے کھانے کے عمر میں نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمارے گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو، ہماری مصروفیات نے، مادہ پرستی نے، اور اتنی زیادہ جس کو ہم ڈیجیٹل لائف کہہ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے۔ اب یہ جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں، یہ اگر والد ٹائم نہیں نکالتا، ٹائم سے گھر نہیں آتا، باہر دوستوں کے ساتھ ہی گپے مارتا رہتا ہے، تو اس بات پہ کبھی عمل نہیں ہو سکتا۔ بچوں کو کھانے پینے کے آداب سکھانے، کیسے سکھانے؟ کہ بیٹے کو کہہ کے جانا، بیٹا جب کھانا تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا۔ کب کھائے گا بھائی؟ اس پر اسی وقت عمل ہو سکتا ہے کہ جب ساری فیملی کے لوگ کم از کم ایک وقت کا شام کا کھانا ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں، بچے بھی، بیوی بھی، سارے۔ جیسے ہم رمضان میں ماشاءاللہ یہ ماحول بن جاتا ہے سب، لیکن عام دنوں کے اندر جو جس وقت آ رہا ہے، کوئی لیٹ آ رہا ہے، کوئی جلدی آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بس رکھ دینا کھانا، میں 10 بجے 11 بجے کھا لوں گا، بچوں کو لہدا کھانا دیا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کھا لیا۔ تربیت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچوں کی تربیت کی ہے تو ان کو کھانے پینے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے دسترخوان پہ ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے۔ پھر بچہ کھانے میں غلطی کرتا تھا، ادھر ادھر ہاتھ پھیرتا تھا، بائیں ہاتھ سے کوئی چیز اٹھاتا تھا، بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ سکھاتے تھے۔ بچے کو اپنے ساتھ کھانا کھلائیں گے تو آپ کہیں گے بیٹا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو۔ میں اس کا ترجمہ یہ کروں گا، یہ نہ کہو بیٹا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے آؤ، بیٹے کو، بچے کو یہ کہو آؤ بچہ کھانا کھانا ہے، ہاتھ دھو کے آئیں۔ اب خود نمونہ بنو، یہ نہ کہو بیٹا چلو ہاتھ دھو کے آؤ اور خود نہیں دھوئے۔ کہنے کہ بندہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے، میں بچے کو کتنا اچھا سکھا رہا ہوں، وہ بچہ بھی دل میں کہہ رہا ہوگا بابا نے خود دھوئے نہیں ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں زیادہ پلیز ہے۔ تو کھانے سے پہلے ہاتھ اس لیے نہیں دھوئے جاتے کہ وہ جو ہے نا کوئی ان میں گند یا کوئی نجاست لگی ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک آداب کے اندر چیز آتی ہے۔ اور آج کی میڈیکل سائنس آپ کو بہت سارے جراثیم سے متعارف کروا دے گی، تو ہمیں اسلام نہیں بتا دیا کہ بھائی اس کو ہاتھ کو دھو، چاہے آپ کے ہاتھ صاف ہیں یا نہیں۔ تو ہاتھ دھوئیں اور بچے کے بھی ہاتھ دھلائیں، اس کے بعد بچے کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک بچہ بیٹھا ہے کھانا کھا رہا ہے، عمر بن ابی سلمہ، یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھی، یہ چونکہ بیوہ ہو گئی تھی سیدنا ابو سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی، تو ان کا ایک بیٹا تھا عمر بن ابی سلمہ، تو ابو سلمہ کا بیٹا، ام سلمہ کا بیٹا، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا تھا اپنے ساتھ دسترخوان میں بٹھاتے، اور ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں ایک بچہ تھا، فقال علی، میں کھانا کھانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے پہلی بات کہی یا غلام سم اللہ، سب سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دوسری بات عمر کہتے ہیں مجھے یہ بتائی وَقُلْ بِيَمِينِكَ، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور تیسری بات میں برتن کے اندر نا، برتن بڑا ہے تو اس میں ہاتھ، یہ عادت ہوتی ہے، بعض بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے، اب میں تو کہہ رہا ہوں چھوٹی کی تربیت کرنی پہلے بڑوں کی تربیت کرنا ضروری ہے، تو ہم نے کئی مجالس میں دیکھا ہے کہ یہاں تو اب علیحدہ علیحدہ پلیٹیں ہوتی ہیں، تو ویسے جہاں پر ذرا سنت کا ماحول ہو تو ویسے علیحدہ پلیٹوں میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن مجید نے یہ فرمایا سورہ نور میں علیحدہ علیحدہ بھی کھا سکتے، اکٹھے بیٹھ کے بھی کھا سکتے، تو وہ آپشن دے دیا ہے، لیکن وہ ایک ہی پرات میں بڑے برتن کے اندر کھاتے تھے، اس میں ذرا اتفاق زیادہ ہوتا ہے، برکت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو کئی بندوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ شعور نہیں ہے یا کیا، اگر بوٹی ادھر پڑی ہے وہ ساری پرات کے اندر آ پھیر رہے ہیں ادھر سے، تو وہ ابو سلمہ کہتے ہیں، میں عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا، بچہ تھا، تو میں اپنے ہاتھ نہ ساری پلیٹ کے اندر تھال کے اندر پھیر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری تربیت کرتے ہوئے بات یہ فرمائی کل مما یلیک، اے عمر اپنے سامنے سے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، تین باتیں فرمائی، بیٹا بسم اللہ پڑھو، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب اس پہ ایک سوال آپ کا فقہی پیدا ہو جائے گا کہ ہم ایک دسترخوان میں بیٹھے ہیں اور سویٹ ڈش ادھر پڑی ہے، تو میں کھانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو بھئی آپ اس کو کہیں کہ سویٹ ڈش یہ میرے آگے پاس کر، تو آپ کے سامنے آ جائے گی، تو کل مما یلیک اپنے سامنے سے کھانا، لیکن اس طرح ہاتھ بڑھا کے اس طرح مجلس کے اندر حسن نہیں رہتا، تو کچھ چیزیں گر جاتی ہیں، دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اپنے سامنے منگوا لیں، یا دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے قریب کر دیں جو چیز چاہیے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ اب جو میں بات بتانے لگا ہوں یہ میرے سمیت آپ سوچیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ بات اپنے بچوں کو سکھائی، یا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے والدین نے ان کو یہ بات سکھائی۔ اب یہ آپ نے بات سن کے اب اتنی عام سی بات کہ جو بچے بلوغت کو نہیں پہنچے، چھوٹے بچے ہیں، یعنی 10 سال کے 11 سال کے، عام طور پہ 12-13 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، جو نابالغ بچے ہیں ان کو 3 اوقات میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اگر ماں اور باپ کے پرسنل کمرے میں جانا ہے تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ بیٹا آپ نے اجازت لیے بغیر، دستک دیے بغیر اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی نہیں جانا۔ یہ ہم میں سے کس نے بات بتائی ہے، یا ہمیں کس نے بتائی؟ اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، یہ تربیت کرنی ہے بچوں کی کہ بیٹا 3 اوقات ایسے ہیں، جو بچے بالغ نہیں ہوئے، جو بالغ ہو گئے انہوں نے جب بھی آنا ہے اجازت نہیں، جو نابالغ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں آپ نے بیٹا اجازت کے بغیر نہیں آنا، یا گھر میں یا گھر سے گئے آپ کر لیں، کمرہ جو میاں بیوی کا کمرہ ہوتا ہے، 3 اوقات قبل صلاۃ الفجر، سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجر کی نماز سے پہلے، سونے کا وقت ہوتا ہے، علیحدگی کا وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حین تضعون ثیابکم، جب تم اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہو، مطلب یہ بھی آرام کا وقت ہوتا ہے، علیحدگی کا وقت ہوتا ہے۔ آج کل ویسے ہمارے پاس نہیں ہے، قیلولہ کرنا سنت ہے، یعنی دوپہر کے وقت کھانا کھا کے کچھ سستانا، اور ہمارے استاد یوسف سوری صاحب فرماتے تھے یہ قیلولہ کرنا آج کی تاریخ میں یا بادشاہوں کو نصیب ہوتا ہے یا مدرسے کے اساتذہ اور طلباء کو، اور کسی کو نصیب نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، کیونکہ
کام کی روٹین ہی ایسی کہ صبح 8 بجے سے لے کے آپ نے 3-4 بجے تک یا شام تک چلنا ہے. ہمارے مدرسوں کا یہ ہے کہ ظہر کے وقت 12 بجے 12:30 بجے پیریڈ آف ہو جانے ہیں، فجر سے شروع ہونے ہیں. تو وہ ایک مثال دیتے تھے کہ کیلولا اتنی بڑی چیز ہے اور اس کا اتنا فائدہ ہے. کیلولا کے لیے سونا ضروری نہیں ہوتا، سستانا تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ. اور اطباء سے آپ پوچھ لیں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں. تو یہ کیلولے کا جو وقت ہے، اس وقت بھی آپ نے اپنے بچوں کو ہم نے بتانا ہے کہ بیٹا، نابالغ بچوں کو کہ یہ وقت میں آپ نے اگر ماں باپ کے کمرے میں جانا ہے یا کسی بھی پرسنل جگہ پر، تو بیٹا آپ نے اجازت دے کے آنی، دستک دے کے آنی ہے، یا آپ نے کم از کم سلام کہنا ہے، ماں کو پکار لیں، باپ کو پکار لیں. تیسرا وقت بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، یعنی عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک کا دورانی وقت. اگر چھوٹا بچہ بھی یا خادم بھی، نوکر بھی، غلام بھی آئیں گے، اجازت دیے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح ظہر کے وقت جب کیلولے کا وقت. اس کے علاوہ جو اوقات ہیں بغیر اجازت کے غلام اور اسی طرح بچے آ سکتے ہیں. جو نابالغ، جو بالغ ہیں چاہے وہ بچے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہی اجازت لے کر آنا ہے. اس کے بعد اگلا معاملہ تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کو یہ سکھانا ہے، یہ اساتذہ اور قرائے کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا جب بھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے نا، جب بھی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی. اب کئی بچوں کو میں جاتا ہوں، جا کے کسی مسجد میں کہتا ہوں، شوق ہوتا ہے کہ یار اس میں بھی ہم ثواب سمجھتے ہیں کہ بچوں سے قرآن سنو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ بچوں کو جب بھی کہیں بلاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا آپ کو کوئی گانا آتا ہے، تو ہم پھر ان کی ضد کے اندر اور ثواب دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ گانے سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا قرآن سناؤ. تو ہم کہتے ہیں ہاں بھی بیٹا کوئی قرآن کتنی صورتیں یاد کی ہیں اتنی، بیٹا قرآن سناؤ. وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یعنی اس کو یہ سکھایا نہیں گیا، پڑھایا نہیں گیا کہ بیٹا جب بھی قرآن مجید پڑھنا ہے، چاہے ایک آیت پڑھنی ہو، چاہے آپ نے کئی آیات پڑھنی ہو، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. آپ نے طہارت اور وضو کے بغیر قرآن مجید کو چھونا نہیں ہے. قرآن مجید آپ جتنا چاہیں بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید مصحف کو چھونا ہے آپ نے تو وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے. لا یمسہ الا المطہرون. آپ نے بچوں کو آداب مساجد سکھانے، مسجد کے آداب سکھانے ہیں، لیکن مسجد کے آداب سکھانے کے لیے اس سے پہلے ایک اور چیز ضروری ہے. وہ کیا؟ کہ بچوں کو مسجد میں لانا ضروری ہے اور بچوں کو مسجد میں آنے دینا ضروری ہے. بچوں کے شور شرارتوں کی وجہ سے بچوں کو مسجد سے نہیں نکالتے. یہ میرا پکا، میں کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ انشاءاللہ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ میں اللہ کے فضل سے مساجد کے اندر بچوں کے جو حقوق ہیں نا، میں اس کی جنگ لڑ رہا ہوں. بھائی بچے کرتے ہیں شرارتیں، ان کی تعلیم کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. ایسی سختی نہیں کرنی کہ بچہ دوبارہ زندگی میں کبھی مسجد نہ. بچوں کو مسجد کے آداب بتانے ہیں. کیا آداب ہیں؟ اب میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ جب بچہ مسجد میں آئے تو اس کو کہہ کے لانا ہے بیٹا شور نہیں کرنا، شرارتیں نہیں کرنی، بیٹا مسجد میں دوڑنا نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اب اس طرح کی چیزیں بچوں کو بتا، بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں دوڑنا نہیں ہے، شور نہیں کرنا، ہنسنا نہیں ہے. اور جب بچہ داخل ہو تو اس کو بتانا ہے کہ بیٹا دایاں پاؤں پہلے مسجد کے اندر رکھو اور پھر دعا پڑھو. کئی دعائیں اس کے اندر آئی ہیں. سب سے آسان دعا جو ہم میں سے سب کو آتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور اس کے علاوہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مسجد میں داخل ہوتے تھے جب بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم صلی علی محمد، پھر اس کے بعد دعا پڑھتے تھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد سے نکلتے تھے تو درود پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد کہتے تھے اللہم انی اسألک من فضلک. ہم نے کیا ہے، ہم نے وہی بس اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور اللہم انی اسألک من فضلک اتنا ہی یاد کیا. جو شروع میں درود کے الفاظ ہیں وہ یاد کیا. تو یہ کہ اللہم صلی علی محمد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اللہم صلی علی محمد اللہم انی اسألک من فضلک. یا پھر ایک دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو اس کے بعد آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. یہ بچوں کو سکھانا ہے.
اسی طرح جب آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے تو بچے کو لمبی دعا نہیں آتی، نہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے، اس کے ساتھ جو شیاطین ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، جب بندہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی شیاطین اور جن ہوتے ہیں وہ اسی وقت کہتے ہیں کہ بھائی آج اس گھر میں ہمیں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ بندے نے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا۔ اس کے ساتھ شیاطین گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو بچے کو بھی سکھانا ہے، یہ تربیت کرنی ہے کہ بیٹا جب بھی گھر میں آنا ہے سب سے پہلا کام بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر میں کوئی ہو کوئی نہ ہو سلام کہنا ہے۔ ہمارے معاشرے سے سلام ختم ہو گیا، ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو اور ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، دعوتیں کیا کرو ایک دوسرے کو، اور صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داری کو ملایا کرو۔ اے رشتہ داری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توڑا نہ کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو جب سو رہے ہوں تو اٹھ کے 2 نفل تہجد کے ہی پڑھ لیا کرو۔ یہ 4 کام کر لو، سلام کو عام کر لو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا تو اس کو بھی سلام کر، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو جانتا ہے اس کو بھی سلام کر، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام۔ سلام ایک ایسا لفظ ہے، اس میں اتنی مٹھاس ہے۔ سلام جب کسی کو کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں اور آگے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سب سے پہلا تصور کیا پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ تو میرے خاندان، مسلمان خاندان کا بندہ ہے، یہ تو میری مسلم فیملی کا بندہ ہے۔ تو سلام ہماری پہچان ہے۔ یہ گڈ مارننگ ہمیں بھی واٹس ایپ پہ لوگ میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی اسلام کے خلاف نہیں، لیکن بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو اس کے بعد گڈ مارننگ کہنا ہے، صباح الخیر کہنا ہے، مساء الخیر کہنا ہے، جو بھی کہنا ہے آپ نے کیا کرو، لیکن سلام تو کرو۔ تو بچوں کو سلام سکھائیں کہ گھر میں جب بھی جانا ہے کسی سے ملنا ہے سلام کرنا ہے۔ اسی طرح بچوں کو سونے کے آداب سکھانے ہیں۔ سونے کے آداب میں بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا وضو کرو، اگر بچے زیادہ چھوٹے ہیں تو پھر ان پر سختی نہ کریں۔ وضو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دائیں پہلو پہ بندہ وضو کر کے سوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ وضو کر کے دائیں پہلو پہ سوتا ہے ساری رات اس کے پہلو کے ساتھ ایک فرشتہ پہلو لگا کے سوتا ہے، جو جب بھی بندہ کروٹ بدلتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے رحمت کی اور بخشش کی دعا۔ ہم فیس بک استعمال کرتے کرتے ادھر ہی نیند آتی، موبائل گرتا سو جاتے ہیں۔ بچوں کو عادت ڈالیں اور خود بھی وضو کر کے سوئیں، نہیں تو بچوں کو دعا سکھائیں، آیت الکرسی بچوں کو یاد کروائیں اور کہیں بیٹا آیت الکرسی پڑھو، آخری کل پڑھو، تسبیحات پڑھو 33 دفعہ، اس کے بعد سوو اور یہ دعا پڑھو بسم اللہ اللہم اموت واحیا۔ یہ بچے کو دعا یاد کروائیں، اور جب بیدار ہوں تو بچے کو یہ دعا یاد کروائیں کہ بیٹا بیدار ہونا ہے تو یہ دعا پڑھتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس ذات کی ساری تعریفیں ہیں جس نے ہمیں ہماری موت کے بعد زندہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سوتے ہیں تو نیند کے وقت اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے، پھر جس کو چاہتا ہے اللہ واپس کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سویا ہی رہ جاتا ہے۔ تو آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس ذات کی تعریفیں ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد یعنی موت دینے کے بعد جزوی طور پر جو موت ہے کہ بندے کے احساس بند ہو جاتے ہیں اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نیند جیسی موت دینے کے بعد پھر زندہ کیا اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے درمیان عدل تربیت کا یہ ضروری اصول ہے۔
جن لوگوں کی اولاد بگڑ جاتی ہے، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، پراپرٹیاں بھی ہیں، اولاد نافرمان۔ ایک تو وہ چیزیں جو پچھلے 6-7 جمعوں سے میں خطبات سے، تربیت اولاد کے حوالے سے، ان کو ہم سیرت النبی کے حوالے سے نہیں دیکھتے۔ دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اولاد کے درمیان عدل اور انصاف نہیں کرتے۔ صرف ایک مثال دوں گا، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے باپ بشیر جو کہ صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مجھے ایک عطیہ دیا، ایک غلام ہبہ کیا، اور ان کی کئی بیویاں تھیں۔ ایک بیوی کے بیٹے کو، یعنی اپنے بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا، تحفہ دیا، عطیہ دیا۔ تو وہ بیوی بھی کتنی نیک تھی، رسول اللہ کی صحابیہ تھی، اس نے کہا آپ نے میرے بیٹے کو غلام دیا ہے، آپ نے اپنی باقی بیویوں یا باقی اولاد کو غلام یا عطیہ تحفہ نہیں دیا۔ اس نے کہا میں تب تک راضی نہیں ہوں گی حتیٰ تو شہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس بات پہ رسول اللہ کو گواہ بنا دے کہ یہ جائز۔ نعمان بن بشیر کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا میں نے اپنی اولاد میں سے ایک بیوی کی اولاد کو، ایک بیٹے کو میں نے غلام عطیہ کیا ہے، اور میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ جب تک رسول اللہ سے پوچھ نہ لے میں بیٹے اپنے کو یہ غلام رکھنے نہیں دوں گی۔ پوچھ کیا اللہ کے نبی آپ اس پر گواہ بنتے ہیں کہ جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنی باقی اولاد کو بھی غلام عطیہ تحفہ دیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد تیرے ذات ایک جیسا حسن سلوک کرے؟ فرمایا ہاں محبوب میں چاہتا ہوں میری ساری اولاد میرے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے۔ آپ نے فرمایا فَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اولاد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان عدل کرو۔ جب تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ ایک جیسا حسن سلوک کرے تو تم بھی اپنی اولاد کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اب باقی بیٹوں اور باقی اولاد کو بھی، چاہے وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں، ان کو بھی جا کے عطیہ اور تحفہ دو، یا پھر اس سے بھی واپس کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ پتہ کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس بات پہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے صحابی اس بات پہ مجھے گواہ بنانے آئے ہو رسول اللہ کو، لا اشہد علی جور، اے میرے صحابی میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو گھر دے دینا، پراپرٹی دے دینا، دکان دے دینا، گاڑی دے دینا، کچھ گہنے دے دینا، زیورات دے دینا، اور باقیوں کو نہ دینا، کیوں؟ وہ نالائق ہے، وہ اچھی پوسٹ پہ نہیں ہے، ان کی وہ پرسنالٹی نہیں ہے۔ بھائی لائق اور نالائق بنانے کا تصور کس کا ہے؟ ہاں جو اولاد نے خود اپنی کمائی سے کمایا وہ اسی کا ہے، اس میں اس کے بھائی اس کے ساتھ، لیکن جو آپ کی پراپرٹی ہے، باپ کی ہے، اس میں سے اولاد کے درمیان انصاف اور عدل کیا جائے گا۔ زندگی میں اگر کوئی دے گا تو جو ایک کو دیا ہے وہ دوسرے کو بھی دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم ہے، اور ظلم پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم ایسا کریں گے، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی اولاد کو ڈیل کریں گے، تو یقین جانیے ہماری اولادیں کل کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، کل کو ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں